اگر ایک شخص کی جینیٹکس میں سوسائڈ، ہوموسیکشوالٹی یا ڈپریشن موجود ہے اور وہ ان پہ عمل پیرا ہو جاتا ہے تو اسلام میں اس کو حرام کیوں کہا گیا؟ یہ تو اللہ کی طرف سے اس کو دیا گیا۔ خادم حضرات جینیٹک تو بڑے دور جائیں گے، پھر یہ سارے الزام حضرت آدم علیہ السلام مگر حضرات اس جینیٹکس کو اللہ نے منقطع کیا۔ آپ اچھی طرح جانتے ہو کہ عاد و ثمود میں یہ عادات تھی اور یہ ڈر تھا کہ جین آگے جائے گا۔ آپ قرآن پڑھ لیجیے، آثار عاد و ثمود دیکھ لیجیے، نشان زدہ پتھروں سے اللہ نے اس قوم کو تباہ کیا ہے اور ایک کو بھی زندہ نہیں چھوڑا، ان سے ہمدردی رکھنے والوں کو بھی زندہ نہیں چھوڑا۔ کم از کم عاد و ثمود کے جینز آگے نہیں چلے، ہمیں یہ جو جینز آ رہے ہیں معاف کرنا، یہ آپ کے مغرب سے آ رہے ہیں، بلکہ کل کو جب شادیاں شروع ہوں گی، انٹرا سیکشل شادیاں شروع ہوں گی، تو یہ آپ کا کام نہیں ہے۔ مسلمانوں میں کوئی ایسا جین نہیں آیا، یہ ماشاءاللہ مغرب کی روایات میں سے ہے۔ احتیاط کیجیے گا، باقی کچھ چیزیں قبول کرتے کرتے مائیکل جیکسن کی گانے سنتے سنتے اس کی عادات بھی نہ قبول کر دیں۔ اس کی بنیاد پر پیشن گوئی کرنا ٹھیک ہے؟ غالباً دیکھیے سائنس سے بذات خود کچھ اینڈز ڈٹرمن کرتی ہے اور اس کے پہنچنے تک جدوجہد کرتی ہے، شاید سائنس اس لیے زیادہ فیکچول گنی جاتی ہے، اور علم کی بنیاد پر بھی رجحانات اور پروپینسٹیز کو دیکھتے ہوئے جیسے ایک ڈاکٹر ہے اور وہ دیکھتا ہے کہ کینسر بہت پھیل گیا ہے تو وہ کہتا ہے، وہ ڈٹرمن کرتا ہے کہ اندازہ اتنا عرصہ مریض زندہ رہے گا، تو اس میں وہ دن اور ڈیٹ نہیں بتا سکتا، مگر حتمی طور پہ ایک ایریا آف انفلوئنس کی طرف اشارہ کر سکتا ہے۔ اور یہ وہ آج کی بات نہیں ہے، بلکہ شروع سے ہی اللہ تعالیٰ نے جو صفت برتری انسان کو ملائکہ پہ دی ہے، اس میں سب سے بڑی صفت یہ ہے کہ ماضی کے تجربات کو حاصل کرنا، ماضی کے تجربات سے سبق حاصل کرنا، ان کو حاضر میں استعمال کرنا اور ان کی بنیاد پر مستقبل کے اشارات چھوڑ دینا، یہ علم کا خاصہ ہے۔ اور وہ اشارات پیشن گوئیاں نہیں ہوں گے، بلکہ انسانی عقل کی استعداد کے اشارات ہوں گے۔ بلکہ آپ حیران ہوں کہ جو مجدد کی اسلام میں تعریف آئی، وہ تو ویسے میرے خیال ہمارے گلی کوچے مجددوں سے بھرے پڑے ہیں، مگر جو مجدد کی تعریف آئی ہے کہ وہ پرانے علوم سے استفادہ کرتا ہے، خدائی علوم سے، اور ان کی نوعیت حاضرہ سے آگاہ ہوتا ہے اور ان کو جدید وقت میں ان کی انٹرپریٹیشن کرنے کے بعد ان کو اگلے زمانے کے حوالوں کے طور پہ چھوڑ دیتا ہے، تاکہ آنے والے لوگ بھی اس اشارات کی بنیاد پر اپنے مستقبل کا تعین کر سکیں۔ تو مستقبل کی پیشن گوئی کرنا علم کی بنیاد پہ غلط نہیں ہے، بلکہ حضور اکرام مرتبت نے جب ایک باغ کو کھڑا دیکھا تو فرمایا کہ اس میں اتنا پھل لگے گا، واپسی کو جب تولا گیا تو ایگزیکٹلی اتنا ہی پھل تھا۔ یہ پیشن گوئیاں نہیں گنی جائے گی، یہ خبر گنی جائے گی جو علم کی بنیاد پہ ہے۔ اسی طرح جب خبروں کا موازنہ ہوگا تو ہم اس خبر کو الٹیمیٹ حیثیت سچائی کی دیں گے جس کے پیچھے خبر دینے والا زیادہ سچا ہے، جیسے رسول کی خبریں صلی اللہ علیہ وسلم، جیسے احادیث میں جو خبریں آئی ہیں زمانہ آخر کے بارے میں، کیونکہ خبر دینے والا خود خدا ہے اور اللہ نے اپنے رسول کے ذریعے ہم تک وہ اخبار پہنچائی ہے۔ مگر وہ بہت کچھ باتیں ایسی ہیں جو ہم ظن اور گمان سے کریں، جیسے نیورولوجی ہے، جیسے پالمسٹری ہے، جیسے اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اگر بادل چڑھا تو کسی اسٹرالوجر نے کہا کہ یہ بادل جو ہے یہ ستارے کی وجہ سے ہے، تو اس نے کفر کا ارتکاب کیا، اور جس نے یہ کہا کہ اللہ کی وجہ سے اس کا ایمان سلامت ہے۔ تو اللہ نے ان کو کہا ہے کہ یہ ان اللہ یا خرسون،
کہ یہ اٹکل پچو لگاتے ہیں، ان کی تمام خبریں سچی نہیں ہوتی، مگر 10 میں سے 3 تک خبریں سچی ہو سکتی ہیں۔ یہ خراس ہیں، اٹکل پچو ہیں جو غلط اندازے لگا کر انفارمیشن پھیلاتے ہیں۔ They are part of the disinformation of the knowledge۔ سر آپ نے اپنے لیکچر میں ایک آیت کا ترجمہ پڑھا تھا کہ پہاڑ جو ہیں وہ اڑ رہے ہیں۔ سوال یہ ہے کہ اگر آج سے 200 سال پہلے کوئی شخص جو یہ خیال نہیں رکھ سکتا تھا کہ ایسا ہو سکتا ہے اور اس نے اس اللہ کی آیت کو جھٹلا دیا اور مر گیا، تو اس میں اس کا کیا قصور؟ قدم نہیں، بلکہ آپ غور کیجیے قرآن نے اس خطرے کا تحفظ کیا اور آیات متشابہات اور آیات محکمات میں قرآن کو بانٹ دیا۔ تو آیات محکمات وہ ہیں جو ہر زمانے میں ہر آدمی کو سمجھ آ رہی ہیں، اور آیات متشابہات وہ ہیں جو کم علمی کے زمانے میں، کم انفارمیشن کے زمانے میں اس وقت کے لوگوں کو سمجھ نہیں آئی۔ اور زمان و مکان کے ساتھ ساتھ قرآن جو ہے زمانے آخر تک جانا ہے تو وہ کھلتا چلا گیا۔ اس وقت ہمارے پاس پورے قرآن میں چند ایک آیات کے سوا کوئی متشابہات نہیں رہی ہیں، جیسے قیامت کی آیات ہیں۔ We don't know, we are sure it will happen the way God has said۔ خدا نے کہا کہ ہم آخر میں چاند اور سورج کو جمع کر دیں گے، خسف القمر ہوگا، چاند بجھ جائے گا، اذا الشمس کورت، سورج لپیٹ لیا جائے گا، ستارے مان پڑ جائیں گے اور پھر چاند اور سورج جمع کر دیے جائیں گے، دوبارہ کائنات جو ہے پلٹ جائے گی اسی طرح میں۔ تو یہ ساری آیات اس وقت متشابہات ہیں، مگر اگر آپ سائنسدانوں کی سنو یا جیسے ہم گیسز لگا رہے ہیں تو ہم یقین سے کہہ سکتے ہیں کہ ایسے ہی ہوگا۔ اگر زمین کا کوئی انجام ہے، کوئی تباہی مقدر ہے، تو تمام سائنس متفق ہے کہ ایسے ہی ہوگا۔ زمین شاید سورج بجھ جائے، اذا الشمس کورت، سورج بجھ جائے گا اور اس کے ساتھ ہی اس کی کشش سے شکل ختم ہو جائے گی، اور یہ دائرے ختم ہوتے ہی زمین کے جتنے بھی سورج کے جتنے بھی سیارے ہیں لپکتے ہوئے اس کی طرف جائیں گے، اور جو یہ شمس والقمر، اور چاند اور سورج پھر ایک ہو جائیں گے۔ تو غالباً وہ آیات متشابہات ہوئی جیسے ابھی میں نے آپ کو سنائی کہ اللہ نے کہا کہ میں نے 7 آسمان اور 7 زمینیں، 7 کائناتیں اور 7 زمینیں بتائی ہیں، یہ ابھی متشابہات میں ہیں۔ مگر آپ غور کیجئے تو پچھلے سال، پچھلے 2 برسوں میں ملٹی یونیورسز کے کانسیپٹ آ چکے ہیں، اور اللہ کی یہ آیت بھی پورے ہونے کے آثار ہیں۔ اور if you ask somebody in sciences، چاہے وہ کتنے بھی بن کرے خدا اور رسول نے ہو کہ do you have an option of another existing world، تو وہ یہ کہے گا کہ we do have an option، we do have an option۔ وہ یہ نہیں کہے گا کہ اس قسم کا کوئی امکان موجود نہیں ہے، he will say کہ بھی ہے۔ فار ایگزامپل آپ دیکھیے کہ آج سے 3000 سال پہلے حضرت دانیال نے مکاشفات دانیال میں فرمایا کہ انسان اجرام فلکی میں نظر اندازی کرے گا، the human beings will interfere in the privacy of stars۔ تو اس وقت یہ کتنا غیر معقول اور عجیب و غریب تھا، مگر آج ہم جانتے ہیں کہ دانیال صحیح کہہ رہے ہیں۔ Today we are interfering in the privacy of stars۔ تو اس لیے وقت کے ساتھ ساتھ بھی آیات کھلتی ہیں اور ان پہ غور و خوض کرنا پڑتا ہے، اور محکم بھی ہیں۔ پہلے لوگوں کو اللہ نے منع فرمایا تھا کہ جو چیز تمہارے حد و حساب اندازے سے باہر ہو اس کو چھوڑ دو، زائغ فی قلوبہم، اس سے بیشتر کہ تمہارے دل میں ٹیڑھ آ جائے۔ اور اگر گائیڈنس لینی ہو تو پھر ان لوگوں کے پاس چلے جاؤ، وَالرَّاسِخُونَ فِی الْعِلْمِ یَقُولُونَ کُلٌّ مِنْ عِنْدِ رَبِّنَا، ان لوگوں کے پاس جاؤ کہ جو کتاب کا علم رکھتے ہیں، علم میں راسخ ہیں اور اللہ کی طرف سے علم کو سمجھتے ہیں، وہ تمہیں راہ راست دکھا رہے ہیں۔